آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان سے ایک ایسی سلطنت ابھری جس نے اس دور کی دو سب سے بڑی سپر پاورز رومن اور پرشین امپائرز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اس خلافت کی اصل طاقت ان کی تلواریں نہیں بلکہ ان کا وہ لاجواب انتظامی نظام تھا جس کی مثال آج کا ماڈرن ڈیموکریٹک نظام بھی دینے سے قاصر ہے۔ خلافت راشدہ کا وہ دور جب اقتدار کی باغ ڈور اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ انہوں نے صرف 10 سال کے عرصے میں 22 لکھی مربع میل سے بڑے رقبے پر ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ کھڑی کی جہاں کا اصول تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا حساب بھی وقت کے خلیفہ کو دینا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسی کمال ایڈمنسٹریشن اور بے رحم احتسابی نظام کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے تاریخ کی سب سے پہلی اور سب سے کامیاب ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنائی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو سلطنت اتنی تیزی سے پھیلی کہ اتنے بڑے رقبے کو کنٹرول کرنا ناممکن لگتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے پوری سلطنت کو مختلف صوبوں میں تقسیم کر دیا، جیسے مکہ، مدینہ، شام، کوفہ، بصرہ، مصر اور جزیرہ۔ ہر صوبے کے اوپر ایک گورنر مقرر کیا گیا جسے والی یا امیر کہا جاتا تھا۔ لیکن یہاں حضرت عمر کا انتظامی کمال دیکھیے۔ انہوں نے اختیارات کو ایک جگہ جمع کرنے کے بجائے تقسیم کر دیا۔ ہر صوبے میں گورنر کے ساتھ درج ذیل خود مختار افسران مقرر کیے گئے۔ پہلا، کاتب، جو تمام سرکاری خط و کتابت سنبھالتا تھا۔ دوسرا، صاحب الخراج، جس کا کام ٹیکس اور مالیات کا نظام دیکھنا تھا۔ تیسرا، صاحب الاحداث، جو امن و امان قائم رکھنے کا ذمہ دار تھا۔ اور چوتھا، قاضی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ عدلیہ کو گورنر سے بالکل آزاد رکھا گیا۔ صوبے کا قاضی یا جج گورنر کے ماتحت نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ براہ راست مدینہ میں خلیفہ کو جواب دہ تھا، تاکہ گورنر بھی قانون سے اوپر نہ ہو سکے۔ اسی دور میں پہلی بار باقاعدہ محکمے یعنی دیوان بنائے گئے۔ فوج کا ریکارڈ رکھنے کے لیے دیوان الجند اور مالیات کے لیے دیوان الخراج یعنی بیت المال قائم کیا گیا۔ یہ تاریخ کی پہلی باقاعدہ سینٹرلائزڈ بیوروکریسی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماننا تھا کہ حکومت کی کامیابی کا دار و مدار اس کے افسران کی ایمانداری پر ہے۔ اسی لیے ان کا احتسابی نظام اتنا سخت تھا کہ بڑے سے بڑا گورنر بھی کانپتا تھا۔ جب بھی کسی گورنر یا سرکاری افسر کو مقرر کیا جاتا تو سب سے پہلے اس کے اثاثوں کی ایک تفصیلی لسٹ بنا کر سرکاری ریکارڈ میں رکھ لی جاتی تھی، اور عہدہ چھوڑتے وقت دوبارہ اثاثوں کی جانچ ہوتی تھی۔ اگر مال و دولت میں غیر معمولی اضافہ ملتا تو وہ رقم ضبط کر کے بیت المال میں جمع کروا دی جاتی۔ گورنر بنتے وقت ہر افسر سے ایک سخت حلف لیا جاری تھا، جس کی شرائط یہ تھیں کہ وہ کبھی باریک یا قیمتی کپڑا نہیں پہنے گا، چھنی ہوئی گندم کی روٹی نہیں کھائے گا، اور اپنے گھر کے دروازے پر کوئی چوکیدار یا دربان نہیں رکھے گا تاکہ عام انسان کسی بھی وقت اس تک پہنچ سکے۔ اس احتساب کو یقینی بنانے کے لیے حضرت عمر نے ایک انٹیلیجنس اور انسپیکشن کا محکمہ بنایا جس کے سربراہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کا کام مختلف صوبوں کا دورہ کرنا اور خفیہ طور پر گورنرز کے خلاف شکایات کا پتہ لگانا تھا۔ اگر کسی گورنر کے خلاف کوئی ثبوت ملتا تو محمد بن مسلمہ انہیں گرفتار کر کے یا اپنے ساتھ مدینہ خلیفہ کی عدالت میں پیش کرتے تھے۔ اس بے رحم احتساب کی چند مثالیں ایسی ہیں جو آج کے دور کے حکمرانوں کو شرمندہ کر دیں۔